سورہ النور رکوع نمبر 7 تلاوت. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. سورہ النور رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے کہ عرض کریں ہم نے سنا اور حکم مانا، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے. اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اگر تم انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو نکلیں گے. تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، موافق شرع حکم برداری چاہیے. اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تم فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمہ وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا. اور اگر رسول کی فرما برداری کرو گے راہ پاؤ گے. اور رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر صاف پہنچا دینا. اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا. میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں. اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو. ہرگز کافروں کو خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ضرور کیا ہی برا انجام. سورہ النور رکوع نمبر 7 تفسیر. اللہ کے پیارے بندوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن مجید کو عقیدت اور محبت کے ساتھ سننے والے مردوں اور خواتین، اس پورے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 اطاعتوں کا حکم دیا گیا، اور وہ اطاعت دل سے کرو. قرآن کا حکم ملے تو بھی اپنے دل سے مانو، مصطفیٰ کریم کی حدیث کا حکم ملے تو بھی دل سے مانو. یہ مت سمجھو کہ ہمیں قرآن مل گیا تو بس ہم نے حضور کو چھوڑ دیا. استغفر اللہ. اس وقت تک قرآن کا فیض مل ہی نہیں سکتا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض موجود نہ ہو، حضور کی حدیثوں کا فیض، نبی پاک کی سنتوں کا فیض. ایک حقیقت آپ کے سامنے عرض کروں، قرآن محتاج نہیں ہے حدیث کا، قرآن محتاج نہیں ہے حدیث کا، لیکن یہ یاد رکھ لینا قرآن سے فیض پانے کے لیے جانے والا محتاج ہے قرآن کے فیض کو پانے کے لیے حدیث کا.
یہ نہایت اہم بات ہے جو میں نے کہی ہے، اور اس بات کو نہایت توجہ سے پھر سن لو. قرآن محتاج نہیں ہے حدیث کا، قرآن محتاج نہیں ہے حدیث کا، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے جو مسلمان مرد اور عورت جا رہا ہے، جو مسلمان عورت اور مرد قرآن کو سمجھنا چاہ رہا ہے، وہ مسلمان مرد اور عورت اپنے ذہن کے اعتبار سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن سے فیض لے سکے. اسے قرآن سے فیض لینے کے لیے در مصطفیٰ سے بھیک مانگنا پڑے گی. حضور سے عرض کرے گا، حضور کی حدیث کے ذریعے پہنچے گا سوال لے کر. حضور کی حدیث برتن ہے قرآن کی خیرات کو پانے کا. حضور کی حدیث وہ ڈول ہے جو قرآن کے کنویں سے پانی نکالتا ہے. حضور کی حدیث وہ کشتی ہے جو قرآن کے سمندر میں بندے کو لے کر چلتی ہے. حضور کی حدیث آسمان قرآن پہ چمکتا ہوا چاند ہے. رسول اللہ کی سنت اور حدیث آسمان وحی پر چمکتے ہوئے سورج کا نام ہے. سو اس لیے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو. ایک عظیم الشان آیت کریمہ ہے، میں اس آیت کریمہ کی وہ تفسیر ضرور کرنا چاہوں گا جو اس رکوع میں آئی ہے. سورہ نور، سورہ النور، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 55. اس کا شان نزول یہ ہے کہ وحی نازل ہونے سے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام سمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام رہا، صبح شام کفار اذیتیں دیتے رہتے تھے، شب و روز تکلیفیں ہوتی تھیں. پھر بحکم الہی یہ تھا کہ آپ صبر کریں اور برداشت کریں. صبر و برداشت کا حکم ہوا، اور پھر اللہ پاک کا حکم یہ بھی آیا کہ اب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کریں. مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہو گئی. وہاں پہنچے، مسلمان سمجھ رہے تھے کہ اب سکون مل گیا، لیکن قریش وہاں بھی باز نہ آئے روز وہاں پر آ کر شرارتیں کرتے تھے، اور ادھر مدینہ شریف کے اندر بھی رہنے والے دشمن پیدا ہو گئے. ہر وقت اصحاب رسول کی جانیں، اہل بیت اطہار کی جانیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان مبارک کو خطرہ دشمنوں سے رہتا تھا. اس خطرے کی وجہ سے صحابہ کرام ہر وقت اپنے ہتھیار ساتھ رکھتے تھے. کہیں سودا لینے جا رہے ہیں تو تلوار ہاتھ میں ہے، کسی کی شادی کی تقریب ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی گارڈ کھڑے ہیں، چھریاں لے کر، برچھے لے کر، بھارے لے کر. مسلمانوں کی کوئی خوشی کی تقریب ہے تو اس میں بھی ہتھیار سر عام ہوتے تھے، خنجر بھالے پکڑ کر. مسلمان کہیں جا رہے ہیں تو اکیلے جا نہیں سکتے تھے، 2 3 4 ہو کر جاتے تھے. یہ منظر دیکھ دیکھ کر کئی سال جب گزرے تو ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے اور بیٹھ کر رونے لگ گئے، آنسو آئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا کبھی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہو اور ہتھیاروں سے ہم سبکدوش ہو جائیں اور ہم آرام سے سکون سے جہاں کہیں اکیلے بھی جانا چاہیں جا سکیں، آ سکیں؟ اللہ 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 اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کوئی جواب دینا چاہا تھا کہ ابھی اس جواب سے پہلے اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. فرمایا میرا صحابی آج رو رہا ہے، میرے محبوب کا غلام، آج اس کے دل میں یہ تمنا آئی ہے. میں اتنے عظیم وعدے دے رہا ہوں تمہیں، سنو. اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات.
اللہ نے وعدہ کیا ان کو جو تم میں ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس چیز پر رات گزری ہے، جس جس چیز پر دن گزرا ہے، لوگوں ہر وہ چیز جس پر دن گزر چکا، جس پر رات گزر چکی، اس پر اسلام غالب ہوگا۔ فرمایا سرزمین، وہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا، سرزمین عرب سے کفار مٹا دیے گئے، مسلمانوں کا تسلط ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک اللہ نے ان کے لیے فتح فرمائے، اکاسرہ کے ممالک اور خزائن ان کے قبضے میں آئے، دنیا پر ان کا مسلمانوں کا رعب چھا گیا۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وعدہ اللہ نے کس سے کیا تھا؟ یہ وعدہ حضور سے اور مسلمانوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں کئی بادشاہوں نے اسلام قبول کر لیا، کئیوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، ارد گرد سلاطین کو خط لکھ دیے گئے، اور لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، اور مدینہ شریف مسلمانوں کی حکومت کا مرکز بن گیا۔ اور جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا قرآنی ثبوت ہے۔ اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا۔ تو رسول پاک کے بعد سب سے پہلے خلافت حضرت ابو بکر صدیق کو ملی، اور ان کی خلافت کا گویا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا۔ اور آپ کے بعد سارے خلفائے راشدین کی خلافت کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں فتوحات عظیمہ ہوئیں، کسرا وغیرہ ملوک کے خزائن مسلمانوں کے قبضہ میں آئے، امن و تمکین اور دین کا غلبہ حاصل ہوا۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد کی حدیث میں نبی کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال تک ہے، پھر ملک ہوگا، پھر ملوکیت ہو جائے گی۔ تو اس کی تفسیر خازن کے حوالے سے یوں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت 2 برس اور 3 مہینے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 6 مہینے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال 9 مہینے۔ تو یہ سب کچھ ملا کر 29 سال 6 مہینے بنتے ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 مہینے اس میں ڈالتے ہیں تو یہ پورے 30 سال خلافت رسولی بن جاتی ہے۔ اس لیے مسلمان وہی ہے کہ جو ان سب خلفائے کرام کی خلافت کو بھی تسلیم کرے اور اپنے ایمان کو جلا بخشے کہ یہ سب خلفاء وہ ہیں جن کا وجود گویا قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر مجھ سے پوچھو اور کہو کہ یہ تفسیر زمین پہ کہیں دکھاؤ، تو میں فقط نام لوں گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم، حضرت امام حسن مجتبی، ان ہستیوں کو دیکھ لو، یہ 5 تن پاک ہیں جو خلافت کی قرآن کی اس آیت کی چلتی ہوئی پھرتی ہوئی تفسیر بھی ہیں، تصویر بھی ہیں۔